اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال سیریز کے حصہ ششم میں خوش آمدید۔ جیسے کہ گزشتہ حصہ پنجم میں ہم نے دجال کے خروج اور اس کی نشانیوں سے متعلق بات کی تھی، آج ہم دجال کے مقام خروج اور اس کے آنے کے بعد کے حالات کے بارے میں بات کریں گے کہ دجال کا خروج کہاں سے ہوگا۔ اس کے بارے میں ہم احادیث مبارکہ سے مدد لیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اگلے آنے والے حصے آپ کو مل سکیں۔ ہم نے اکثر سنا کہ دجال اصفہان سے نکلے گا، جہاں 70,000 یہودی صدیوں سے دجال کی آمد کے منتظر ہیں۔ پھر چند ایک روایات میں شام و عراق کے درمیانی راستے اور خراسان کا بھی ذکر آیا ہے۔ اب سب سے پہلا ذکر ہم اصفہان، پھر خراسان اور پھر شام و عراق کے درمیانی راستے کا ذکر کریں گے۔ چلتے ہیں، پہلے بات کرتے ہیں اصفہان کی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال اصفہان کی یہودیوں کی بستی سے ظاہر ہوگا، اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے جنہوں نے سبز رنگ کی شالیں کندھوں پر ڈال رکھی ہوں گی۔ ایک اور روایت میں ہے جو کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کی اطاعت کریں گے، ان پر سیاہ چادریں ہوں گی۔ بعض روایتوں میں سبز رنگ کی شالوں کا ذکر ہے اور بعض میں سیاہ رنگ کی چادریں منقول ہیں۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1400 سال پہلے بیان کی گئی نشانیاں آج حرف بارف پوری ہو رہی ہیں۔ دجال کے انتظار میں 77,000 یہودی اس وقت ایران میں موجود ہیں، جبکہ ایران میں یہودیوں کی تاریخ 3,000 سال پرانی ہے۔ انہی 77,000 یہودیوں میں سے 70,000 یہودی دجال کی پیروی کریں گے اور اصفہان کے ایک مقام یہودیہ پہ دجال اپنے اس لشکر سے جا ملے گا۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات کی وضاحت بھی کر دوں کہ بعض مقامات پر اصفہان میں یہودیوں کی تعداد تھوڑی بتائی جاتی ہے کہ اصفہان میں 30 سے 33,000 یہودی موجود ہیں۔ حقیقت میں آج سے ایک عشرہ پہلے یہودیوں کی تعداد 30 سے 33,000 تھی، جو کہ 2014 کے آخر میں 77,000 تک پہنچی، جس پر ایرانی یہودیوں نے باقاعدہ جشن بھی منایا تھا۔ یاد رہے کہ اس وقت ایران میں رہنے والے یہودی دنیا بھر میں موجود یہودیوں کے تمام قبائل میں سے سب سے اہم اور افضل سمجھے جاتے ہیں۔ انہیں ان کی اہمیت اور فضیلت کے سبب کئی بار اسرائیلی حکومت نے اسرائیل میں آباد ہونے کی دعوت بھی دی، لیکن انہوں نے یہ درخواست مسترد کرتے ہوئے ایران کو ہی ترجیح دی۔ یاد رہے کہ اسرائیل میں اس وقت اصفہان کے ایرانی یہودیوں کی تعداد 1.5 لاکھ کے قریب ہے، جبکہ امریکہ میں رہائش پذیر ایرانی یہودیوں کی تعداد 50,000 سے زیادہ، جبکہ یورپ اور کینیڈا میں بھی تقریباً 15,000 کے قریب ایرانی یہودی رہائش پذیر ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے دوسرے حصوں ہمدان، تہران کے علاوہ شیراز میں بھی یہودی کثیر تعداد میں موجود ہیں، اور اسرائیلی حکومت اور آرمی میں ایرانی یہودیوں کا بہت گہرا اثر و رسوخ ہے۔ اسرائیل کے سابق صدر موشی کاستاف اصفہان کے یہودیوں میں سے تھے۔ اس طرح اسرائیل کے سابق وزیر دفاع شاول موفاز، اس کے علاوہ اسرائیل کے ایک مشہور خاخام یعنی یہودی مذہبی رہنما کا تعلق بھی اصفہان سے تھا۔ اصفہان کے بعد اب ہم ذکر کرتے ہیں خراسان کا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرق کی جہت میں واقع خراسان نامی جگہ سے دجال نمودار ہوگا اور ایسے لوگ اس کی پیروی کریں گے جن کے چہرے ڈھالوں کی طرح چوڑے چپٹے ہوں گے۔ اس روایت میں خراسان کا ذکر آیا ہے۔ تمام روایات کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ دوبارہ کبھی آپ کے سامنے شام و عراق، اصفہان اور خراسان سے دجال کے خروج کا ذکر ہو تو آپ اس میں الجھے نہیں۔ اب اوپر بیان کی گئی حدیث مبارکہ میں جس میں خراسان کا ذکر آیا ہے، یہ خراسان ایک ہی ہے، افغانستان والا بھی اور ایران والا بھی، جبکہ اکثر لوگ ان کو دو سمجھتے ہیں۔ اصل میں قدیم خراسان میں شمالی مغربی افغانستان کا علاقہ بھی شامل تھا۔ خراسان مشرق میں بدخشان تک پھیلا ہوا تھا اور اس کی شمالی سرحد دریائے جیہوں اور خوارزم تک تھے۔ مختلف ادوار میں نیشاپور، مرو، ہرات اور بلخ خراسان کے دارالحکومت رہے۔ اس کے مشرق میں افغانستان، شمال میں روس، جنوب میں کرمان اور سیستان اور مغرب میں اصفہان اور جیرجان واقع ہیں۔
اس میں بھی خراسان ایران میں ہی آتا تھا۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں شام و عراق کے درمیانی راستے کا۔ حدیث نبوی ہے کہ دجال شام و عراق کے درمیانی راستے سے نکلے گا اور اپنے دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ اللہ کے بندو، اس وقت ایمان پہ ثابت قدم رہنا۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ دجال کا خروج تو اصفہان میں ہو اور یہاں سے دجال اپنا لشکر لے کر شام و عراق میں اپنی خدائی کا دعویٰ کرے، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا کہ دجال خروج کے فوراً بعد خدائی کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ ایسے میں دجال اصفہان سے خروج پا کر عراق اور شام کے درمیانی راستے میں آ کر خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے خود کو دجال کے طور پر ظاہر کر سکتا ہے۔ اس وقت شام و عراق میں جو قیامت برپا ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ مقام افسوس یہ ہے کہ جن جنگوں کو ہم مسلمان مال و دولت اور تیل کی جنگ کہہ رہے ہیں وہ اصل میں دجال کی صلیبی جنگیں ہیں، اور یہودی صدیوں سے اس کی تیاری کر کے بہترین انداز میں منصوبہ بندی کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس جنگ میں شامی حکومت، ایران میں بیٹھے یہودی، اسرائیل اور امریکہ کا اس جنگ میں اہم ترین کردار ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ دجال کا خروج کے بعد دنیا میں وقت کتنا ہوگا، دجال کا دنیا میں قیام کتنا ہوگا۔ نواس بن سمان کلابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وہ یعنی دجال کتنے دنوں تک زمین پر رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 دن تک، ایک دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اب اگر اسے ہم عام دنوں کے حساب سے دیکھیں تو کل قیام کی مدت 439 دن بنتی ہے، یعنی 365 دن کا 1 سال، 30 دن کا 1 مہینہ، 7 دن کا 1 ہفتہ اور باقی 37 دن۔ ان 40 دنوں میں دجال ساری دنیا گھوم لے گا، عراق میں نبوت اور اصفہان کے یہودیوں میں خدائی کا دعویٰ کر کے ان کو ساتھ لے کر ان 40 دنوں میں ساری دنیا کو تہس نہس کرتا ہوا آگے بڑھے گا۔ دنیا میں کوئی ایسی بستی، ایسی گلی، ایسا کوچہ یا ایسا کونا نہیں ہوگا جہاں دجال نہیں پہنچے گا۔ ہر مقام، ہر گلی، ہر کونے میں جا کر دجال اپنی خدائی کا ڈھونگ رچا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، سوائے مکہ اور مدینہ منورہ کے۔ نعیم بن حماد سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بے شک دجال 4 مسجدوں، مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد طور سینا اور مسجد اقصیٰ کے سوا ہر گھاٹ پر پہنچے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مکہ اور مدینہ کے علاوہ کوئی ایسا علاقہ نہیں ہوگا جسے دجال نہ رونق سکے گا۔ مکہ اور مدینہ کے ہر راستے پر فرشتے ننگی تلواریں سونتے ہوئے پہرا دیں گے۔ پھر مدینہ اپنے مکینوں کے ساتھ 3 مرتبہ ہلے گا تو اللہ تعالیٰ ہر کافر اور منافق کو مدینہ سے نکال دے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ دجال کے خروج کے بعد دنیا کے حالات کیسے ہوں گے۔ تو یاد رکھیے کہ دجال خروج کے بعد دنیا کے سامنے آتے وقت نہ ہی خود کو دجال بتائے گا اور نہ ہی اس وقت خدائی کا دعویٰ کرے گا، بلکہ جیسے ہم نے پہلے حصے میں بات کی کہ وہ ایک اچھے انسان کی طرح لوگوں میں گھل مل کر لوگوں کے کام آئے گا، لوگوں کے دل جیتنے کی کوشش کرے گا، اور اسی بات سے لوگ اس کی پیروی کرنا شروع کر دیں گے۔ جیسے آج یہودی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مسیحا آتے ہی بیماریوں کو ٹھیک کر دے گا وغیرہ وغیرہ۔ اس کی مثال کچھ یوں بھی ہو سکتی ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے قحط، بیماریاں، پانی کی قلت، خوراک کی قلت اور دیگر انسانی ضروریات کی شدید قلت پیدا کر کے دجال کے ذریعے مسیحا کے روپ میں لوگوں میں سکھ بانٹا جائے گا اور لوگ اس کے پیروکار بن جائیں گے۔ یا ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دنیا ظلم سے بھر جائے، ہر طرف حالات خراب ہوں، دنیا ظالموں کے ہاتھ میں دے دی جائے گی اور لوگ انتظار کریں گے کہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا، اور اچانک ابلیس دجال کو لوگوں کے سامنے لے آئے گا اور وہ لوگوں سے ہمدردی کرے گا اور ظلم کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا، جبکہ لوگ اس دجال کو نجات دہندہ اور مسیحا سمجھ بیٹھیں گے، جس کے بعد یہ شخص نبوت اور پھر خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنی اصلیت ظاہر کرے گا۔ آہستہ آہستہ جب بڑی تعداد میں لوگ دجال کی پیروی شروع کر دیں گے تو یہ مردود اپنی اصل رونیت پر آ جائے گا۔ اس کے پاس دنیا جہان کے خزانے ہوں گے، شیاطین کی ایک پوری فوج اس کے ساتھ ہوگی، کسی کو نوازے گا، کسی کو محروم کرے گا،
جہاں چاہے گا بارش برسا دے گا، جہاں چاہے گا قحط سالی برپا کر دے گا، لوگوں کو پانی کی بوند بوند کو ترسائے گا، یہاں تک کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ پوچھے گا مجھے خدا مانتے ہو؟ جو اقرار کرے گا اسے انعام و اکرام سے نوازے گا، اور جو انکار کرے گا اسے قتل کر دے گا۔ اگر ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں تو واضح ہو جاتی ہے کہ دجال کا قبضہ تمام زندگی بخش وسائل مثلا پانی، آگ اور غذا، ہوا، فصلوں پر ہوگا۔ دجال کے پاس بے تحاشا دولت اور زمین کے خزانے ہوں گے۔ دجال زمین پر اس طرح چلے گا جیسے بادل ہواؤں کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ اس کے گدھے کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم اگلا حصہ یعنی دجال کی طاقت میں اس پہ پوری تفصیل سے بات کریں گے۔ دجال ایک نقلی جنت اور دوزخ اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ یہ سارا کمال جدید ترین گرافکس، ورچوئل اور ہولوگرافک ٹیکنالوجی ہوگی۔ اس کی اعانات و مدد شیطان کریں گے۔ شیاطین اس جھوٹے مسیحا دجال کے قصیدے پڑھ پڑھ لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ وہ مردہ لوگوں کی شکل میں ظاہر ہوں گے اور لوگوں سے گفتگو کریں گے۔ وہ زندگی اور موت پہ ظاہری طور پر قدرت رکھے گا۔ یہ سب کچھ بھی آج کی جدید ترین ٹیکنالوجی سے ممکن ہوگا۔ دجال کا زندگی اور موت پر اختیار انتہائی محدود ہوگا، کیونکہ وہ ایک مومن کو دوسری بار نہیں مار سکے گا۔ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا، پھر اس کے پیدا کردہ شکوک و شبہات میں اس کی پیروی کرے گا۔ یعنی اگر وہ دو لوگوں میں ایسی ایسی باتیں پھیلائے گا، ایسے ایسے شعبے دکھائے گا کہ لوگ خوشی سے اس پر ایمان لے آئیں گے۔ دجال سیریز کا حصہ ششم امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے حصہ ہفتہ میں ہم دجال کے محل اور دجال کے اختیارات و طاقت کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، خود بھی خوش رہیے، دوسروں کو بھی خوش رکھیے۔